آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے روبرو شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری گستاخیاں نبی امی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رب العالمین نے اس کائنات میں ہادی، رہبر، رہنما، معلم، مربی بنا کر بھیجا، آپ کی کیا عظمت رب نے قرآن میں بیان فرمائی۔ احادیث مبارکہ میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کن حقوق کا تذکرہ کیا گیا، اور امتیوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کیسی تڑپ رہی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو لے کر کس طرح فکر مند تھے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں کہا، اللہ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، کہ لقد جاءکم، کہ بے شک ہم نے ایک تحقیق کہ ہم نے ایک ایسے نبی اور رسول کو بھیجا جو تم ہی میں سے ہیں، تمہاری طرح وہ بھی ایک بشر ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری مشقت اس پر شاق گزرتی ہے، تم کسی مشقت کو برداشت کرو، وہ نبی پر شاق گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کی ہدایت کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے، مومنوں پر مہربان ہے۔ حاضرین گرامی، اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت کا تذکرہ کیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ جو رب العالمین نے کہی کہ نبی وہ ہم میں سے ہے، جس طرح ہم بشر ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی بشر ہیں۔ اسی مضمون کو رب العالمین نے دوسرے مقام پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہلوایا اور امت کو یہ پیغام دیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، بس اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے میرے پاس وحی آتی ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی کی عبادت ہوگی، بندگی ہوگی، وہ صرف اور صرف تنہا ذات رب العالمین کی ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی چیز باقی رہے گی وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہماری طرح بشر تھے۔ دوسری بات جو رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کہی کہ اگر امتی کوئی ایسی مشقت میں رہے، امتی کفر میں رہے، امتی ہدایت پر نہ آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ شاق گزرتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تیسری صفت بیان فرمائی، اللہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حریص ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کوشش ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خواہش، آپ کی یہ تڑپ ہے کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لوگ ان گناہوں کو چھوڑ کر، ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر اس ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مومنین پر رحم و کرم کا معاملہ فرمانے والے، آپ مومنین پر رحم دل ہیں، آپ مشفق و مہربان ہیں۔ حاضرین گرامی، رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین گرامی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک انسان پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کیوں کرے؟ ہم آج جو دعوے دار ہیں، آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کریں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کریں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کیوں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کریں؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں جس کسی سے محبت کرتا ہے اس کی تین وجوہات ہے، تین اسباب کی بنیاد پر ایک انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ پہلا سبب
کہ انسان کسی کی خلقی خلقی سیرت اور صورت کو دیکھ کر اس سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا کہ اس انسان کے اندر ایسے کمالات ہیں، اس انسان کے اندر ایسے دوسرے لوگوں سے مختلف ایسے کمالات ہیں، اس کے پاس ایسی صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے کہ انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ انسان کسی دوسرے انسان سے اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ انسان نے اسے کچھ دیا ہوتا ہے، چاہے وہ مادی ہو کہ معنوی ہو۔ چاہے انسان نے آپ کی کبھی تنگ دستی میں آپ کی مدد کر دی، یا تو معنوی طور پر اس نے آپ کو کچھ لکھنا پڑھنا سکھلا دیا، اس نے آپ کو صحیح طریقہ بتایا، کوئی اچھا مشورہ دیا، غیر شعوری طور پر انسان کے اندر اس شخص کے تعلق سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تین بنیادوں کی وجہ پہ۔ تو سب سے پہلے اس کی خلقی خلقی سیرت۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اور ساتھ ہی ساتھ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کے تعلق سے کتنا کچھ نہیں کہا۔ تو ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آپ کی جیسی خوبصورتی رب العالمین نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت صحابی رسول بیٹھے ہیں، 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہیں اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو دیکھ رہے ہیں۔ 14ویں کا چاند آسمان میں روشن ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے چاند کو دیکھا، پیارے نبی کے چہرے کو دیکھا، انہوں نے چاند کی خوبصورتی کو دیکھا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے کی خوبصورتی کو دیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ چاند اپنی ساری چمک دمک کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی سے بڑھ کر نہیں۔ اسی مضمون کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ہم نے آپ سے خوبصورت انسان دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے بہتر خوبصورت لڑکا کسی ماں نے جنا نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ آپ ایسے پیدا ہوئے کہ کل عیب سے پاک و صاف، کہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ چاہ رہے تھے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ خلقی خوبصورتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ بے انتہا جمال و کمال عطا کیا تھا۔ رہی بات کمال کی، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے بے انتہا کمالات سے نوازا تھا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جنگیں نہیں لڑی، لیکن جب آپ جنگ لڑنے کے لیے آئے ایسے قائد بن کر رہے، دنیا پریشان رہی، اور آج بھی جرنیل کرنیل آپ سے سبق پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے ایسے اصول بتلائے کہ آج بھی دنیا قاصر ہے کہ ویسی ترقی فرمائے۔ سود سے پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بہترین راہ پر چھوڑ گئے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے مشہور اشعار، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، آپ کمال کی اونچی شخصیات کو پہنچے ہوئے تھے۔ رب العالمین نے آپ کو بے انتہا کمال سے نوازا تھا، رب العالمین نے آپ کو بے انتہا جمال بھی عطا کیا تھا، عیب سے پاک۔ صلوا علیہ وآلہ، ایسے نبی پر درود و سلام ہو۔ تو ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی لیے محبت بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خلقی اور خلقی طور پر بہت ساری باکمال، بہت سارے کمالات سے نوازا تھا۔ رہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا دیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو کیا دیا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روشن دن میں امت کی ہدایت کے لیے کوشاں رہتے، رات میں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے۔ رات میں ہمارا نبی ہمارے لیے دعائیں کرتا، پریشان ہوتا کہ آخر یہ امت کیوں راہ راست پر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے پتھروں کی بارش کو سہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری اور آپ کی اور ہم سب کی ہدایت کے لیے لوگوں کی باتوں کو سنا۔ آج ہم میں کا کوئی ایک انسان، آج ہم میں کا معزز انسان کسی کی دو باتیں سن کر سہ نہیں پاتا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے جہاں اپنے جسم کو لہو لہان کیا، وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روح کو تکلیف ہوئی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تکلیف کا اظہار کبھی نہ کیا۔
طائف کا واقعہ مشہور ہے، آپ گئے طائف اللہ کی دعوت کے لیے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے، آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا گیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے قدموں میں خون جمع ہو گیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوباشوں کو، آپ کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بدبختوں کو لگا دیا کہ وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم پہنچائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اف تک نہ کہا، پہاڑ کے فرشتوں کو رب العالمین نے بھیجا، اے محمد اگر آپ کہہ دیں، اجازت دے دیں، ان طائف والوں کو میں دو پہاڑوں کے درمیان میں کچل دوں گا، دو پہاڑوں کے درمیان میں مسل کر رکھ دوں گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں آج یہ ہدایت نہ لائے، مجھے امید ہے کہ کل ان کے آنے والی نسل ہدایت یافتہ ہو جائیں گی۔ اس دن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم میں کے ہر ایک پر رحم فرمایا تھا۔ آج ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رحم و کرم کے محتاج تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن ہم سب پر رحم فرمایا۔ صرف آپ نے طائف والوں پر نہیں، آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ ہندوستان میں محمد بن قاسم نے جب ہندوستان پر حملہ کیا، جس کے ذریعے شمالی ہند سے ہندوستان میں اسلام پہنچا، محمد بن قاسم طائف کے باشندوں کا، بنی ثقیف کا ایک فرد تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن طائف والوں کو رحم و کرم کا معاملہ فرما کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ پر، آپ پر اور ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ حاضرین جمعہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین کی جانب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کوئی چیز دی جاتی اور اس میں اختیار دیا جاتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسانی والی چیز کو اختیار کرتے، اس لیے نہیں کہ میرے نبی کو مشقت ہوتا کہ وہ کام ادا نہیں کر سکتا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے زحمت اٹھایا کرتے تاکہ امت رحمت میں رہے۔ پیارے نبی نے اپنے لیے زحمت کو برداشت کیا تاکہ میری یہ امت رحمت میں رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں عشاء کی نماز رات دیر گئے پڑھوں، لیکن کہیں میری امت حرج میں نہ پڑ جائے، اس لیے میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میری خواہش ہے اگر میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، میں انہیں امت کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے وہ مسواک کرے، لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے لازم اور ضروری قرار نہ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے معراج پر بلایا، آپ کو رب العالمین نے وہاں پر نماز جیسا تحفہ نصیب فرمایا، اور حضرات صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جانے لگے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پوچھا سوال، کیا تحفہ تمہیں ملا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رب العالمین نے مجھے 50 نمازیں دی ہیں میری امت کو۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اسے تخفیف کرا لو، میرا نبی میں ہمارے لیے بار بار جاتا رہا رب کے پاس، حضرت موسیٰ پھر پوچھتے رہے یہاں تک کہ 50 نمازیں 5 ہو گئی۔ نبی کے لیے کوئی مشقت نہ تھی، نبی کے لیے کوئی پریشانی نہ تھی کہ وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور آپ کے لیے، مجھ پر آپ پر یہ احسان کیا کہ اس نے بار بار وہ رب کے دربار پر جاتا رہا کہ 50 سے 5 کرا لے، اس لیے کہ میری امت رحمت میں رہے۔ وہ نبی بار بار جاتا رہا، وہ نبی زحمت اٹھاتا رہا تاکہ یہ امت رحمت میں رہے۔ حاضرین گرامی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم محبت اسی لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلقی و سیرت و صورت عطا کی تھی، وہ جمال عطا کیا تھا۔ آپ کی سیرت کے کیا کہنے، کفار و مشرکین نے کبھی آپ کی سیرت پر انگلی نہیں اٹھائی، کفار و مشرکین نے کبھی آپ کی سیرت پر انگلی نہیں اٹھائی۔ آپ کی دعوت سے انہیں انکار ضرور تھا، لیکن کفار و مشرکین کی یہ ہمت نہ تھی کہ انہوں نے کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر داغ لگایا ہو۔ وہ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امین و صادق کہا کرتے تھے۔ اور رہی بات کمالات کی، تو رب العالمین نے آپ کو بے انتہا کمالات سے نوازا تھا۔ رہی بات احسانات کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موڑ پر، ہر بال کے وقت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت پر ہر ہمیشہ احسان کا اور کرم اور رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ حاضرین گرامی،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، جب آپ کی نظر سے یہ آیت کریمہ گزری، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ ان لوگوں نے میرے بعد ان بتوں کے ذریعے جو بے راہ روی پر آ چکے ہیں، جنہوں نے میری اتباع کی وہ لوگ تو نیک لوگ ہیں، جو اس کے بعد بتوں کی پرستش کے ذریعے جو بری راہ پر آ چکے ہیں، جو راہ سے بھٹک چکے ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو انہیں رحم فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو میری اس امت کو عذاب دے دے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لہم، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی آیت آنکھوں سے جب آیت کریمہ گزری، جب آپ ان آیات کو تلاوت کرنے لگے، آپ کہنے لگے امتی امتی امتی۔ ہر انبیاء اپنی امت کے لیے فکر مند ہے، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر وہ کیوں پریشان ہے، کیا ماجرا ہے۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، محمد کیا ماجرا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو سارے انبیاء اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، میں بھی اپنی امت کے لیے پریشان ہوں، مجھے بھی میری امت کی فکر لاحق ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، سارا ماجرا بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہ تھی کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیں، رب العالمین کو پہلے ہی سے معلوم تھا۔ اللہ کو ہر چیز کا قدر ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، رب العالمین کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بات کہلوائی، پوچھلائی، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اے محمد، رب العالمین آپ کو کل قیامت کے دن آپ کی امت کو لے کر آپ کو راضی کر دے گا، رب العالمین آپ کی امت کو ہر ہمیشہ معاف فرماتا رہے گا، اور کل قیامت کے دن آپ کی امت کا حشر ایسا ہوگا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے فکر رہی۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کریں، پیارے نبی علیہ السلام کی محبت کا دم نہ بھرے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی محبت نام ہے آپ کی اطاعت کا، محبت نام ہے آپ کی اتباع کا، محبت نام ہے آپ کی پیروی کا، محبت نام ہے آپ کی طرح سب و روز گزارنے کا، محبت نام ہے آپ کے اخلاق کو اپنانے کا، محبت نام ہے آپ کی طرح اسوہ بننے کا، محبت نام ہے آپ کی طرح زندگی گزارنے کا۔ محبت یہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے نام پر آپ جشن میلاد قائم کریں، جلسے جلوس منعقد کریں، وہاں پر جو بدعات، جو خرافات اسلام کے نام پر ہوتے ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق دور دور تک کا نہیں ہے۔ جشن میلاد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خیر القرون میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات کی ایجاد ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہمارے صحیح العقیدہ سلفی العقیدہ لوگ بھی ویسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایسی مجلسوں میں شریک ہونا برابر کے تم بھی ان کے گناہوں میں حقدار ہوگے، برابر بھی تم برائی کا ساتھ دے رہے ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام سے محبت آپ کی اطاعت کا نام ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ حاضرین گرامی، سال ہاں سال، ہر سال پیارے نبی علیہ السلام کی محبت کا نام لے کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لے کر جو کچھ بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، سال ہاں سال محفلیں بیٹھتی ہے، جلسے منعقد ہوتے ہیں،
جلوس نکلتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ایسے عقائد، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ایسے برے نظریات رکھے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ محفل میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، یہ سراسر بے بنیاد ہے، یہ سراسر بدعقیدگی ہے۔ رب العالمین نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، جس طرح پچھلے رسول گزر چکے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انتقال فرما گئے، آپ کا وقت آیا، آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے، آپ بھی اس دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی بدعقیدگیاں رکھے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرے، وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، ہم نے جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات فرمائی کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے جو خلقی کمالات جمالات سے نوازا تھا، اور آپ نے امت پر جو احسان کیا، یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر کے درجے پر ختم ہو جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ صرف بشر تک تھا، بشر سے رب العالمین کے درجے تک آپ کو پہنچانا یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے خلقی تمام صفات حمیدہ سے نوازا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو بشر ہی تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح انسان ہی تھے۔ بات اتنی ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، بات اتنی ہے کہ رب العالمین نے آپ کو کمالات سے، رب العالمین نے آپ کو جمال سے، رب العالمین نے آپ کو آخری رسول بنا کر بھیجا، لیکن اس سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بڑھانا، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غلو ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا، آپ نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، کہ اے لوگوں تم میری شان میں غلو نہ کرنا، تم میری شان میں غلو نہ کرنا، مجھے رب کے مقام تک نہ پہنچانا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تم بھی مجھے اللہ کا ایک بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ ان تمام خصوصیات کے بعد، ان تمام صفات کے بعد بات یہی ختم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، نہ تو آپ نور سے پیدا کیے گئے، نہ تو رب العالمین آپ کو بھی موت آئی، جس طرح سارے لوگوں کو موت آتی ہے اسی طرح رب العالمین بھی وفات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وفات پا گئے۔ حاضرین گرامی، لیکن سال ہاں سال ہر سال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر جو بدعقیدگیاں امت کے اندر پیدا ہو چکی ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان بدعقیدگیوں کو چھوڑیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جہاں دم بھرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کی اطاعت میں ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعت، کہ انسان جس سے محبت کا دعوے دار ہے، انسان اپنے محبوب کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعت ان المحب لمن يحب مطیع، کہ اگر تم اپنی محبت کے سچے دعوے دار ہو، اگر تم اپنی محبت کا دم بھرتے ہو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو یہ بات یاد رکھو، ان المحب لمن يحب مطیع، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا اطاعت و فرما بردار ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو عقیدہ رکھا، آج ہم وہی عقیدہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے رکھیں، اور یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں نہ کریں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی بھی کرنا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر سے نکال کر آپ کی شان کو آگے بڑھانا، یہ جہاں غلو ہے وہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی بھی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام کمالات کے بعد، ان تمام جمالات کے بعد، ان تمام اوصاف کے بعد آپ بشریت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین نے آپ کو بشر بنایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ صحیح عقیدہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اپنے ذہنوں میں رکھیں، اور ایک اہم بات، یہ بات یاد رکھیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ کوئی وقتی نہیں ہے کہ ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت وقتی طور پر کریں، سال میں ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی مہینہ خاص کر لیں، اس میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے لیے
لیے دم بھرے جائیں، آپ کے نام پر جلسے جلوس منعقد کر دیے جائیں، اس کا ثبوت خیر القرون میں کہیں نہیں ملتا۔ نہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں، نہ تو عمر فاروق، نہ تو عثمان، نہ تو علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے مقام و مرتبے کو اتنا نہ بڑھائیں، بڑھا کر رب العالمین کے مقام تک نہ پہنچائے، اور نہ تو آپ کی شان میں گستاخیاں کریں۔ اور رہی بات امت کے لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ امت کے لیے ہر ہمیشہ تڑپتے رہے، امت کے لیے فکر کرتے رہے کہ جہاں دن کی روشنی میں آپ امت کے لیے کوشاں رہے، ہدایت کے لیے تڑپتے رہے، وہیں رات میں آپ امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ ایسے نبی کے حق میں ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب کبھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہماری مجلس میں، ہماری محفل میں لیا جائے، ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و شریف بھیجیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا یہ ہر امتی کا حق ہے، ہر امتی کا فریضہ ہے کہ ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں۔ اور درود کے لیے بھی مسنون الفاظ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سکھلائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مسنون الفاظ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائے ہیں۔ ان الفاظ میں بھی اپنی طرف سے زیادتی کرنا، ان الفاظ میں بھی دوسرے الفاظ کو فٹ کر لینا، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جائز نہیں ہے۔ جو طریقہ، جو سلیقہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلایا ہے، ہم اس کے مطابق پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و شریف بھیجتے رہیں، اور ہماری ہر زندگی میں، ہر موڑ پر ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی چیز میں ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہ کریں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کی عظمت رب العالمین نے خود بیان فرمائی۔ احادیث مبارکہ میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی کہ جو رب العالمین نے جو دوسری آسمانی کتابیں نازل فرمائی، ان میں خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ہر چھوٹی بری برائی سے بچیں، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہ کریں، اور وہیں پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غلو بھی نہ کریں۔ آپ کے مقام کو، آپ کو بشریت سے نکال کر رب العالمین کا مقام دینا، اور کہنا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ کیا ہے؟ ہم نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین کا مقام دیا، ہم نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین تک پہنچا دیا، اور تمام حقوق پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دینا، اور یہ کہہ دینا کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں ہوتا ہے، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کر رہے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں کرنا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنا کہ یہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر لوگوں کی سفارش کریں گے، ہر لوگوں کی شفاعت کریں گے، یہ بالکل بالعقیدگی ہے، آج لوگوں کے اندر پہنچ چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحیح محبت ہے، آپ کی جو صحیح شان، جو عظمت ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور ہم اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں کہ آپ خلقی اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے اس مقام تک پہنچے تھے، آپ کے سامنے 14ویں کا چاند بھی پھیکا لگتا تھا، اور آپ کی سیرت اس مقام پر تھی کہ کفار و مشرکین نے کبھی آپ کی سیرت پر انگلی نہ اٹھائی، اور آپ نے اس امت کو کیا کچھ نہیں دیا، اس امت کی حلت الامکان آپ نے کوشش کی کہ اس امت صحیح راہ پر آ جائے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و شریف کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ایک پکا سچا مسلمان بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں مطیع و فرما بردار بنائے۔ رب العالمین ہمیں تو نبی علیہ السلام میں گستاخی کرنے سے بچا۔ رب العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، خاتمہ بالخیر فرما۔ جب ہم تجھ سے آ ملے ہماری زبان پر صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ